جو مسکرا دے تو قرآن والنجم کہے، وہ پیارا حبیب رو رہا ہے۔ اس حبیب کو روتا دیکھ کر صحابہ جو جان سے زیادہ پیار کرتے تھے آگئے ارد گرد، حضور ہمارے ماں باپ قربان، آپ کو کس چیز نے رلایا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی ہے۔ مالک کونین کو، جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، جو جنت کا مالک ہو، جو خدا کی کنجیوں کا مالک ہو، وہ حبیب مسجد کے کونے میں بیٹھ کر گویا کہ آواز دے رہا ہے اپنی 6 سالہ بچپنے کی زندگی کو، کہ وہ وقت جب ابوا کے مقام پر ایک آمنہ بستر پر، جسے بستر نصیب نہ تھا اس وقت، بستر پتھروں کا بستر، پتھروں کا سرہانہ، ایک ماں ہے اس کے سرہانے بائیں طرف ایک کنیز ہے جس کا نام ام ایمن ہے، اور اس کے سامنے سینے کے پاس ایک 6 سال کا معصوم بچہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، من رآنی فقد رأى الحق، جو خدا کا جلوہ دیکھنا چاہے اس بچے کا چہرہ دیکھے۔ وہ 6 سال کا معصوم بچہ اپنی ماں کے سینے کے پاس بیٹھا ہے، اور اس کی ماں اس کو دیکھ کر کے رو رہی ہے اور کہتی ہے اے میرے بیٹے محمد، اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، میں ابوا کے جنگل میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاؤں گی، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں نے اتنے اعلیٰ اور افضل ترین بچے کو جنم دیا ہے کہ میرا نام کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوگا، لوگ ہمیشہ میرا نام لیتے رہیں گے، مجھے یاد کرتے رہیں گے، پوری دنیا میں میرے اس بیٹے کے ذریعے سے میرا نام لیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کو وہ لمحات یاد آ رہے تھے، 6 سال کی عمر میں میری ماں میری پیشانی کا نور دیکھ کر کے دعا کر رہی تھی اور آنکھیں بند کر لی۔ حضور کی امی جان حضرت آمنہ کے یہ لمحات حضور کو یاد آ گئے، حضور رونے لگے، آج میری امی مجھے یاد آ گئی۔ حضور کی امی کے آخری لمحات کیا تھے میں نے کسی تقریر میں کہا ہوگا، لیکن آج کہتا ہوں حضور کی ماں پر کے زبان پہ جو آخری جملہ تھا وہ نعت کا شعر تھا۔ آپ کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا چہرہ ایسا ہے جس کے صدقے اللہ باران رحمت کا نزول فرماتا، میرا بیٹا وہ ہے جس کے ڈنکے مشرق و مغرب میں گونج جائیں گے، میں نے اتنا عظیم بیٹا جنم دیا ہے۔ تو یہ جملے کہہ رہی تھی اور آنکھیں بند کر لیا۔ حضور اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے امی اور بولو نا۔ حضور 6 سال کے بچے اپنی ماں سے کہتے امی اور بولو نا، ایک مرتبہ کا امی اور بولو نا، تو ام ایمن نے روک دیا، بیٹے جو چپ ہو جاتے ہیں موت کی آغوش میں پھر وہ بولا نہیں کرتے، اللہ کی عزت کی قسم اگر ام ایمن منع نہیں کرتی اور حضور دوسری بار کہہ دیتے امی بولو نا، حضور کی ماں ضرور بولتی، لیکن قدرت کو یہ منظور تھا تاکہ یہ داستان امت کے سامنے دہرائی جائے گی۔ امی اور بولو نا، جو کہہ رہی تھی بولو نا، کہتی ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں بیٹے وہ بولا نہیں کرتے، چپ ہو گئے۔ حضور سید عالم حضور کو وہ لمحات یاد آ گئے۔ آقا مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے تھے اور کہتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کو روتا دیکھ کر صحابہ بھی رو پڑے۔ آقا فرماتے اب عشاء کا وقت آنے والا ہے، کاش میری ماں آمنہ حیات ہوتی اور میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، ہائے اے میرے بیٹے، قرآن جسے طٰہٰ کہے، قرآن جسے یاسین کہے، قرآن جسے مزمل کہے، قرآن جسے مدثر کہے، قرآن جسے والنجم کہے، قرآن اللہ اکبر جسے کاف ہا یا عین صاد کہے، قرآن جسے انا اعطینا کل کوثر کہے، اور کون کہہ رہا ہے قرآن میں؟ وہ احکم الحاکمین کہہ رہا ہے، جس کو خدا نے جس کے 3000 نام رکھے، نام
نام، 3000 نام ہے جس رسول کے. وہ رسول کہتے ہیں کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی اے میرے بیٹے. یہ بیٹے کی لذت ذرا لیجئے. حضور کو یاد آتا ہے کبھی میری ماں مجھے بیٹا کہہ کے پکارتی. اللہ کی عزت کی قسم جب یہ حدیث سامنے ہو کہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا عشاء کی، امام الانبیاء کہتے میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد ادھر آ. توجہ کریں، توجہ کریں. اگر کوئی حضور کو یہ کہہ دے وہ کافر ہو جائے. حضور کو کوئی یہ کہہ دے بیٹا محمد، وہ کافر ہو جائے، وہ کافر ہو جائے. اس لیے کہ حضور امت کے روحانی باپ ہیں. کوئی حضور کو بیٹا نہیں کہہ سکتا، کوئی حضور کو بیٹا نہیں کہہ سکتا. اس میں حضور علیہ السلام کی بیادبی ہے اور حضور کی بیادبی کفر ہے. لیکن آقا کہتے کاش میری ماں حیات ہوتی تو مجھے کہتی بیٹا محمد ذرا ادھر آنا. تو صحابہ حضور کو دیکھنے لگے. حضور آپ کیا کرتے؟ آقا فرماتے میں عشاء کی نماز چھوڑ دیتا اور لبیک یا امی کہہ کر میں اپنی امی کے بعد چلا جاتا. آج ہمیں اس چہرے کا احساس نہیں ہے، اس چہرے کا خیال نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا جب یہ چہرہ گم ہوگا، قبر کی مٹی کے نیچے دفن ہوگا، اس وقت تم اس چہرے کو ترس جاؤ گے، ڈھونڈو گے. نہ یہ چہرہ تمہیں جنگلوں میں ملے گا، نہ بیابانوں میں ملے گا، نہ تمہیں کسی فنکشن ہال میں ملے گا، نہ کسی منبر پہ ملے گا، نہ کسی محراب میں ملے گا، نہ کعبے کی دیواروں کے سائے میں ملے گا. عرفات کے نظارے تو ہوں گے لیکن ماں کا چہرہ نہ ہوگا. مینا کی بہاریں تو ہوگی، ماں کا چہرہ نہ ہوگا. نکلتا ہوا چاند تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا. افق پر سورج تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا. قرآن کا مصحف تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا. سب ہوں گے، ماں کا چہرہ نہ ہوگا. لیکن اس وقت تم ڈھونڈو گے اور تم اپنے آپ کو محروم تصور کرو گے. ماں کا چہرہ پوری کائنات کی دولت دے کر بھی تم حاصل کرنا چاہو گے تو تمہیں نہ مل سکے گا.